الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے جو آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کی گئی تھی وہ گویا کہ آج کی بات کے لیے تمہید تھی. گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے پاس ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایمان. اور یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی اس کے پاس اور کوئی چیز ہے. لہذا جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی اپنے شریف رکھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی قیمتی چیز کو یوں ہی چھوڑ دے، اس کی حفاظت کا انتظام نہ کرے. اور اگر قیمتی چیز کو حفاظت کا انتظام نہیں کرے گا تو وہ بیوقوف کہلاتا ہے. یہاں تک کہ اگر 10-5 روپے 20-50 روپے گھر کے اندر کہیں پڑے ہوئے شوہر کو مل جائے تو وہ خامخواہ بیوی پر غصہ ہو جاتا ہے. یوں ہی چھوڑے جاتے ہیں، ڈال رکھے ادھر ادھر، ان کی حفاظت سے رکھا پر. گھر میں بہت چور ڈکیت پھر رہا ہے، گھر کے اندر تو اپنے ہی حال اولاد اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے. اگر وہ حفاظت میں نہ رکھے ہوئے ہوں وہ چھوٹی سی رقم بھی غیر محفوظ سمجھی جاتی ہے. تو جتنی قیمتی چیز ہے اتنی اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. جتنی قیمتی چیز ہے اتنی حفاظت کی ضرورت ہے. اور ایمان کتنی قیمتی چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے 99 دفتر ہوں گے نامہ اعمال کے جو برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایک پلڑے میں رکھے ہوں گے. تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، اب میرے تو بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، میرے پاس تو نیک اعمال نہیں ہے اور یہ برے اعمال کا اتنا بڑا انبار لگا ہوا. تو ایک پرچی لائی جائے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو کبھی اس نے اخلاص سے پڑھا ہوگا، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر کے پڑھا ہوگا، اللہ کے اوپر یقین کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر کے اس نے پڑھا ہوگا، وہ پرچہ دوسرے پردے میں رکھا جائے گا تو یہ سارے کے سارے دفتر ہوا میں لہرانے لگیں گے اور یہ پردہ باری ہو جائے گا. تو بدلا کہ اس میں کوئی قیمتی چیز ہے ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر. اس سے بڑی قیمت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی. ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس پر دائمی فلاح کا دار و مدار ہے. اگر ایمان دنیا سے لے کر کے گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور اگر ایمان دنیا سے لے کر کے نہیں گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام. اب پھر کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا. اگر تھوڑا سا بھی ایمان لے کر کے بچا کر کے چلا گیا، اگر ایمان کسی نہ کسی درجے میں اس کے پاس تھا جب یہ دنیا سے گیا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. تو وہ تھوڑا بہت یا بہت زیادہ، اور ہماری دنیا کے اعتبار سے تو بہت زیادہ پٹنا پڑے اور جلنا پڑے اور کیا، لیکن بالآخر کامیابی اس کے مقدر میں ہے. تو یہ کتنی قیمتی چیز ہوئی ایمان. لیکن یہ جتنی قیمتی چیز ہے جگہ
جی تمہارے پیچھے جو بیٹھ کے سو رہے ایسے بیٹھو جو تمہیں ہی کہہ رہا ہوں بھائی صاحب ادھر ادھر مت دیکھو، تم ہی تو سو رہے تھے نا، یہ دیکھو پیچھے والوں کی طرف دیکھ کے اپنے اوپر سے ٹالنا کی طرح یہ ہاتھ ایسے باندھ کے مت بیٹھو، تب نیند آتی ہے۔ ایمان جتنی قیمتی چیز ہے اتنا ہی اس کو ہم نے غیر اہم سمجھا ہوا ہے آج کے دور، اور خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ ایمان والے ہیں، جنت تو ہمارے پاس کی ہے۔ روز نیچر بلا خوب گھس جاؤں میں جنت میں، وہیں سے آئے سے آتا ہوں میرے باپ کا گھر ہے، تو باپ کا گھر سمجھ رکھا ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قیمتی دولت بغیر مانگے عطا کر دی، اور اگر کہیں اس نے اپنے پاس بلاتے ہوئے غصے میں آ کر کے یہ قیمتی دولت ہم سے چھین لی کہ ہم نے تجھے یہ قیمتی دولت عطا فرمائی تھی اور تو نے دنیا کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، اس کو کوئی مقام نہیں دیا، اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، لہذا تو اس کو غیر اہم سمجھتا رہا، اس غیر اہم چیز کو ہم تیرے پاس نہیں رہنے دیتے، اور جاتے وقت اس سے وہ لے لی تو پھر کیا بنے گا؟ بدلا سوچے ذرا تقریر نہیں ہو رہی ہے، ایک غور و فکر کی دعوت ہے۔ اس وقت اگر ہم سے یہ ایمان لے لیا گیا جو اتنا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا، اللہ تو بے نیاز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا یہ ساری دنیا ایماندار رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان والا قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان والا قیمتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایمان والے کی ضرورت ہے اپنے کاروبار قدرت کو چلانے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ یہ ہے قیمتی ہونے کا مطلب، یہ تھوڑے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ ضروری چاہیے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کہ اگر ایمان والے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر ایک بھی ایمان والا دنیا کے اندر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے نظام کائنات کو چلاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں ایمان کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے، ایمان کی ضرورت کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ اتنا قیمتی سرمایہ اس کو ہم یوں ہی ضائع کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ناراض ہو کر کے خدا نخواستہ یہ ہم سے لے لیا جاتے ہو تو کہاں بنے گی بات؟ تو اب ذرا سا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر یہ غور کر کے دیکھیں کہ اس قیمتی چیز کی حفاظت کا ہم نے کیا انتظام کیا ہوا، اس قیمتی چیز کی حفاظت کا کیا انتظام ہم نے کیا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات کو دیکھیں، ہمارا کون سا کام ایسا ہے جو ایسا لگے کہ واقعی ہم قرآن پاک اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے متفکر ہیں اور پریشان ہیں، ہم اپنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، ایمان کی کوئی قدر ہمارے دل کے اندر ہے، ایمان کی کوئی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارا کوئی قدم 24 گھنٹے میں ایسا ہے یا نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر، اپنے اہل و عیال کی فکر، اپنی فکر، اپنے ایمان کی فکر، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی فکر کہیں کسی درجے میں ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ غور و فکر کریں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال دیں۔ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول، ہمارا آپسی رہن سہن، آپ پورے معاشرے کا رہن سہن، اس میں اور غیروں میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا اس فرق کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ ہمارے اور غیروں میں اگر ہم اپنے بچے کو پہلی بات تو جھوٹ سے روکتے نہیں، پہلی بات تو جھوٹ سے روکتے نہیں ہیں، اگر کوئی باہر آ جائے ملاقات کے لیے اور اس سے ہم ملنا نہیں چاہتے تو اپنی معصوم اولاد کے دل پر یہ لکھ دیتے ہیں بیٹا ایسے موقع پر جھوٹ بولنا کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا، اسی کی زبان سے کہلواتے جاؤ، کہہ دو پاپا اندر نہیں ہے۔
لیکن اگر جھوٹ سے روکتے بھی ہیں تو غیر مسلم گھرانے بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں. کیا وہ غلط نہیں سمجھتے اس کو؟ جو بھی آدمی سلیم الفطرت سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ جھوٹ کو اپنے بچوں کو سکھانا نہیں چاہتا اور جھوٹ کو غلط سمجھتا ہے، زنا کو غلط سمجھتا ہے. یہ جتنی بری بیماریاں ہیں نا، ان سب کو غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر انہیں غلط سمجھا جاتا ہے. پہلی بات تو ہم ان چیزوں سے روکتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے اگر ان چیزوں سے روکتے بھی ہیں تو ان سب چیزوں کو تو اس معاشرے میں چوری کسی بھی مذہب کے اندر صحیح ہے نہیں، زناکاری کسی بھی مذہب کے اندر صحیح ہے، دھوکہ دینا کسی بھی مذہب کے اندر صحیح نہیں. تو یہ تو جو اچھے خاندان والے وہ بھی کرتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے دماغ میں یہ کیسے بٹھائیں کہ تم ایمان والے ہو، تم سب سے افضل ہو؟ اگر یہ سب بھی ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہ سبق کیسے دے سکتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، تم سب سے افضل ہو، اور تمہارا یہ قیمتی سرمایہ ہے. جب تک ایمان ہے تو افضل ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو کتے سے بھی بدتر ہو، چاہے دنیا میں کتنے بھی معیاری زندگی گزار کر کے جائے. کتے سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہم سے حساب و کتاب ہوگا. تو پھر ہم یہ اپنے دلوں، اپنے بچے کے دلوں میں یہ بات کیسے بٹھائیں گے کہ یہ تمہارا قیمتی سرمایہ ہے، اسے بچا کر کے لے جانا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ یہ نہیں غور و فکر کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری نوجوان اولادیں جو بچیاں ہیں ہماری، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کر رہی. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، ان کے یہاں بھی صحیح رہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی صحیح رہتے ہیں. کیا فرق ہو گیا؟ وہ اپنے ماتھے پر بچہ لگانے میں وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہاں نکاح ہوتا ہے، پھیرے ہو جاتے ہیں. مسلمان بچے نکاح کے نام پر کتنی لڑکیوں کو، غیر مسلم بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر لا رہے ہیں. وہ یہ سمجھ نہیں، ان کو یہ وہ ہے ہی نہیں، امتیاز ہی نہیں ہے کچھ مسلم اور غیر مسلم کا. معاشرے سے یہ امتیاز ختم ہو چکا ہے. چلو جو غیر مسلم بچی آئے گی کسی نہ کسی درجے میں وہ اسلام کو فالو کر لے، کسی نہ کسی درجے میں کر لے، اور ہم تو اچھا ہی گمان رکھتے ہیں کہ وہ کر ہی لے گی. ارے بھائی صاحب ادھر ادھر بیٹھ جائے کرو نا، کوئی ضروری ہے میرے سامنے بیٹھنا جب سونا ہے. یہ ہاتھ اٹھاؤ، وہاں سے ہاتھ اٹھا کے بالکل مستعد ہو کر کے بیٹھنا. کیسی بھی بات چل رہی ہو سو کر کے سب دماغ میں سے نکال دیتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اسلام کو فالو کر لے گی. لیکن جو آپ کے گھر ہے، ایمان والے گھر سے جو بچے نکل کر کے جا کر کے پھیلے لے رہی ہے، اس کے ایمان کو بچانے کی ہم نے کتنی فکر کی ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کی. اور یہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، اور اگر اپنے پڑوس میں ایسا ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں اس سے بدتر گھر کوئی نہیں ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ہر پڑوس سے ہر گھر کے پڑوس میں ایسا مل جائے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر محلے میں، گلیوں کے اندر اگر ڈھونڈ لو تو ایک نہ ایک گھر. اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت برا گھر ہے، بہت برے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی اس کی حفاظت نہیں کی. لیکن پھر بھی اپنے کان پر جو نہیں رینگتی کہ ہم نے اپنی حفاظت کی کتنی، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتنا فکر کیا ہے، کتنے پریشان. کبھی سوچتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ ہم نے تو سمجھ رکھا، ہم نے تو اپنی ہر اولاد کو یا تو حسن بصری پیدا کیا ہے یا رابعہ بصریہ پیدا کی. ہماری ہر بچی رابعہ بصریہ ہے اور ہمارا ہر بچہ جنید بغدادی اور حسن بصری. ہم نے تو یہ سوچ لیا ہمارے تو بچے معصوم پیدا ہوتے ہیں. اب ان کی معصومیت کی حفاظت کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ والدین کے اوپر ہے. لیکن والدین کو خود اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے تو کون فکر کرے گا؟ یا تو ہمارے نزدیک یہ سرمایہ قیمتی نہیں ہے، یا تو ہمارے نزدیک یہ سرمایہ قیمتی نہیں ہے
اور اگر قیمتی ہے تو اس کی حفاظت ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ہماری ساری محنت بچوں کی اگر تعلیم پر ہے، اسے الٹا سیدھا قرآن پڑھنا آ جائے بس دین اس کا ہو گیا مکمل۔ لیکن اسی اسکول کے اندر جہاں اس سے کھڑے ہو کر کے اور غیر مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اس سے کھڑا کروایا جا رہا ہے، اور صبح صبح سب سے پہلے اس کے دل سے ایمان کھرچ کر کے نکالا جا رہا ہے، وہاں ہم اتنی خوشی سے بھیج رہے ہیں، اس کے لیے تب و دو بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، سفارشیں بھی کروا رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، رشوت بھی دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کر کے اپنی اولاد کے دلوں سے ایمان کو کھرچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایمان بچانے کی فکر ہے، یہ ایمان کو بچانے کا انتظام ہے۔ یہ اولاد گریبان پکڑ کر کے کھڑی ہو جائے گی قیامت کے دن، اور ایک عالم دین نے تو بہت ہی زبردست بات کہی قرآن پاک کی ایک آیت سے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ جن اولاد کو ان کے والدین نے ایمان نہیں دیا اور ان کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، وہ والدین کے لیے وہاں کہیں گے، اپنے رب سے سفارش کریں گے، یا اللہ ہم تو گئے ہی لیکن آپ ان کے اوپر بھی لعنت کرتا ہو، ربنا آتہم، ان کے عذاب کو دگنا کرو۔ وہ اولادیں مانگیں گی اللہ سے اس وقت یہ نہیں دکھے گا کہ یہ باپ ہے، یہ تو وہ دشمن ہے جس نے میری ساری تمام عبد الآباد کی کامیابی کو ناکامیوں سے بدل دیا، اس نے کوئی کوشش نہیں کی میرے ایمان کو بچانے کی۔ کیا جواب دیں گے اس کو؟ سوچیں، اسے تقریر نہ سمجھیں، اسے تقریر نہ سمجھیں کہ جمعے سے پہلے کا کچھ وقت اسی میں گزارنا ہوتا ہے، اسے کہنا ہوتا ہے، ہمیں سننا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں میری اس بات پر، ہم نے اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی کیا فکر کی ہے؟ اس فکر کو کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائیں، اپنے آپ کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں۔ گھر کے ماحول کو اسلامی ایسے نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ بستر پر لیٹے لیٹے اولاد کو حکم دیا جائے چلنے نماز پڑھ کے کیا، تو نماز کی اہمیت اس کے دل میں بالکل نہیں ہوگی جب تک خود باپ پہلے مسجد میں نہیں آئے گا، اولاد کے دل کے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ اپنے گھروں کو اسلامی ماحول دینا پڑے گا۔ اپنے گھروں کے اندر یہ جو روزانہ سیریل دیکھ کر کے سونے کا جو مزاج ہے نا، یہ جو موبائل دیکھتے دیکھتے اور کان میں لیڈ لگا کر کے سونے کا جو مزاج بن گیا ہے نا، باپ کا بھی، اولاد کا بھی، اور بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی، اس مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ گھر کے ماحول کو اسلامی طرز پر لانا پڑے گا۔ اسلامی طرز کیا ہے؟ بالکل اگر کچھ نہیں جانتے ہیں، دین سے بالکل نابلد ہیں، تو بھی کم از کم ایک نہ ایک بات قرآن اور کوئی کتاب جو آپ کو آتی ہو، جو زبان آپ کو آتی ہو، ہندی، اردو، انگریزی، ہر چیز کے اندر اسلامی لٹریچر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو گھر کے سب بچوں کو بیٹھ کر کے سنیں اور پھر اپنی زندگی کا موازنہ کرنے کی دعوت دے گھر والے بچوں کو کہ دیکھو صحابہ کرام کیسے زندگی گزارتے تھے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ ایمان اتنا قیمتی نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کو اتنی محنتیں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول تو بخشائے تھے، یہ ایمان ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی پریشانیاں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ماحول بنائے آدھا گھنٹے کا، سارے گھر والے مل کر کے بیٹھے اور جو تھوڑا سا جانتے ہیں اور غور و فکر کریں۔ غور و فکر، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے۔ آج یہ رزق جو حاصل ہوا ہے، یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں، یہ جو ہم اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، تھوڑا سا سوچیں کہ یہ ایک کھانا اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کھا سکتا تھا؟ بھائی یہ ایک کھانا کس طریقے پر ہم تک پہنچا؟
یہ کھانا کتنے اس کے اسباب و وسائل، ہم نے تو سوچا کہ وہ پیسے دیے ہم لیا ہے، لیکن اس کے لیے جتنے اسباب و وسائل مہیا ہوئے ہیں، یہ نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ یہ کس نے ایسے اسباب کو ایک دوسرے میں مرتب کر کے یہ کھانا ہم تک پہنچنا اتنا آسان کر دیا؟ تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کے اندر غور و فکر کر کے اپنے بچوں کے ذہن میں وہ بٹھانے کی کوشش کریں، اپنی ہر خوشی سے، اپنے ہر دکھ سے، اپنے ہر غم سے، ہر پیش آنے والے واقعے سے کوئی سبق لیں، اس میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانی کو تلاش کریں اور خود بھی غور کریں اور اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر کے اس کو بیان کریں۔ کوئی کتاب ایسی پڑھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہوں، ایسی کتاب لیں، ہندی میں لیں، انگریزی میں لیں، اردو میں لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ جب یہ روزانہ اللہ کا ذکر ہوگا تو ایمان خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں ذکر ہوگا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا تو اسی سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر یہ فکر ہم نے نہیں اوڑھی تو حالات بہت بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی ہر طریقے سے کوشش ہو رہی، اور اب ڈاکوؤں کو جب ہم نے اپنا سامان باہر گھر کے باہر کھول کر کے ڈال دیا ہے تو ڈاکوؤں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بہت زیادہ محنت کرنے کی، ہمارے سرمایہ کو لوٹنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح یلغار ہو رہی ہیں سوشل میڈیا سے بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی، گلی محلوں کے اندر محنت کر کے بھی، چائے کی دکانوں، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کس طریقے پر ہمارے پر محنت کی جا رہی ہے ہمارے قیمتی سرمایہ کو۔ یہ ایک الگ مستقل کا موضوع ہے کہ کس طریقے پر ہمارے قیمتی سرمایہ کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔